الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا جو چاہا علم عطا کیا آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں ان تمام چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کوئی شخص اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے اگر آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھیں تو آپ کی ہتھیلی میں کوئی چیز آپ سے چھپی رہے گی ہر چیز نظر آئے گی نہ کیوں آپ کی نگاہوں کے سامنے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے جو ہوگا ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں حضور کو کب قیامت آئے گی علم ہے کہ نہیں کب قیامت آئے گی حضور کو علم ہے نا لیکن اس آیت کریمہ میں جو ہے یہی کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو اس کا علم تو اللہ کو غور سے سنیں اب اس بات کو لے کر کے دیوبندی اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب ہے حضور کو علم غیب نہیں چلیے اچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے ٹھیک اچھا یہ بتائیں قرب قیامت آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت مرد عورتوں کا لباس پہنیں گی عورتیں مرد کا لباس پہنیں آج ہو رہا ہے مرد دیکھ لو کس طرح کلر کے لباس یہ سب پہنے عورتیں دیکھ لو کس انداز کب کہا حضور نے 1450 برس پہلے یہ کس نے بتایا یہ علم غیب ہے کہ نہیں یہ علم ہے کہ نہیں بتائیے یہ علم ہے کہ نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیں کتنی ایسی چیزیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لیکن پھر کہہ رہے حضور کے علم غیب نہیں اب اس آیت کریمہ کو لے کر آپ دیکھیے ان لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ حضور کے علم غیب نہیں حالانکہ اس کا پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ کیوں ناصر اس کے بارے میں جاننا چاہیے آئے کچھ حضور کی بارگاہ میں کچھ کافر ہے آ کر سوال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں قیامت کب آئے دو چیز اگر آپ نے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا ڈیمانڈ کیا اور پھر نبی کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اے محبوب
ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے. کیوں؟ ان کے درمیان وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ اللہ کی شان نے کہ عذاب دے کیوں ان کے درمیان تم موجود. اب دو چیزیں ہوگی. ایک چیز تو یہ کہ اگر معجزہ مانگا، طلب کیا، ڈیمانڈ کیا اور دکھا دیا نبی نے، ایمان نہ لائے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ. اور دوسرا یہ اگر نبی ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. دونوں بات سمجھ رہے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آقا علیہ السلام موجود ہوں اللہ کا عذاب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے کہا محبوب کہہ دو میرے پاس علم یہ علم ہے. حالانکہ اب آقا علیہ السلام چاہتے تو فکس بتا دیتے کہ ہاں اس وقت قیامت آئے گی، اس وقت قیامت آئے گی، پھر لوگ اس سے بھروسہ کر بیٹھتے. یہ اللہ جانے اس کا رسول جانے حکمت کیا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ نے منع بھی کر دیا. لیکن ہاں قیامت کی نشانیاں ضرور بتا دی. قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے، قیامت سے پہلے سورج پشچم سے نکل کر پشچم میں ڈوب جائے گا آدھے سے آ کر کے، یعنی الٹا سے، یعنی پورب سے نکلتا پشچم میں ڈوب، پورب سے نہیں نکلے گا، پشچم سے جائے گا ادھر ہی چلا جائے گا، یعنی پشچم سے سورج نکلے گا. اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت ساری حضور نے بیان فرمائی. حضور نے فرمایا نا ایک وقت ایسا آئے گا تسمہ بات کرے گا. آج آپ گاڑیاں چل گئی نا، ایسا جیسی گاڑی میں ایسا سسٹم فٹ کر دو کوئی چھوئے گا ٹو 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 کرے گا نا، یہ بات کر. گاڑیاں اگر آپ اسی سسٹم فٹ کر دو، آپ چھوؤ گے دوسرا کوئی چھوئے گا فٹ سے آواز دینا شروع کر دو. یہ باتیں گویا کی کر. لیکن یاد رکھیں ہر اس ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہ کریں. ہر ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہ کرے کہ یار بڑھیا بات کرے. آج وہ کیا ایک آتا ہے جے پی ٹی، کیا کچھ چیٹ جے پی ٹی نا، اب اس میں آپ دیکھیں ایک سوال کیا کسی نے چیٹ جی پی ٹی سے، ساری چیزیں آپ دیکھو اس سے حاصل نہیں کر سکتے. چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ایک سال ایسا ہو کہ عید اور بقرعید دونوں ایک ساتھ پڑ جائیں تو پہلے عید کی نماز پڑھیں گے یا بقرعید کی نماز پڑھیں گے؟ آپ بتائیے کون سی نماز پہلے پڑھی جائے گی؟ توصیف پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ ارے بھائی ایک ہی دن عید کی نماز اور بقرعید دونوں ساتھ میں پڑھ گئے تو پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ انیس عید الاضحیٰ پڑھیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. عید رمضان کے بعد پڑھنا ہے، اب بقرعید اس کے 2 مہینے 10 دن کے بعد پڑھنا ہے. بھائی جو 2 مہینے 10 دن کے بعد چاند نکلنے والا ہے اور عید ہونے والی، تو دونوں ساتھ کیسے پڑھ سکتے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں. اس کا ٹائم الگ ہے، اس کا ٹائم الگ ہے، تو دونوں ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتی. اب اس نے سوال کیا تو کیا چیٹ جی پی ٹی جواب دیتا ہے، کہتا دیکھیے اس میں سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے پھر بقرعید کی پڑھیں گے. تو کہا اچھا تاریخ میں ہسٹری میں کوئی ایسی مثال؟ بولے ہاں کئی بار ایسا ہوا کہ عید اور بقرعید ساتھ میں پڑھ گئے. آپ دیکھیے اس سے اگر آپ علم حاصل کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اسی طور پر دوسرا ایک سوال کیا، کہا اچھا میں نے نہیں، کسی نے سوال کیا اس سے علم حاصل کرا تو میرے پاس آیا ہو. تو ایک سوال یہ کیا، چونکہ جب حاجی حج کے درمیان میدان عرفات میں ہوتا تو اسے حج روزہ نہیں رکھنا. تو کہا اچھا یہ بتائیں کبھی ایسا ہو کہ یوم عرفہ اگر رمضان میں آ جائے تو اس دن ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ سمجھے سوال پہلے سمجھے کیا کہا یوم عرفہ رمضان میں آ جائے تو اس دن ہم روزہ رکھیں یا روزہ چھوڑ دیں؟ تو اس نے کہا دیکھیے اس میں بھی علماء کا ایسا معاملہ ویسا معاملہ ہے، روزہ رکھیں یہی بہتر رہے گا. اب آپ بتائیں حج کے ایام الگ ہے، رمضان الگ ہے. رمضان میں حج ہی فرض نہیں تھی، یوم عرفہ کی باری کیسے؟ اب اس سے دیکھو دین سیکھ رہے ہیں لوگ. اگر اس سے آپ دین سیکھنے جاؤ گے نا تو بہت دور چلے جاؤ گے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. بھلے آج ٹیکنالوجی اتنا ترقی کر گئی آگے بڑھ گئی، نہیں، دین سیکھنا علماء کی بارگاہ میں آنا. آپ کو بتاؤں کبھی کبھی
اتنے سوالات الٹے سیدھے میرے پاس آتے، دماغ خراب ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں بھائی میں بیٹھا ہوں، آ کر کے آف لائن سیکھو نا، پوچھو نا، آن لائن ویڈیو سیکھے، سن لیا یہ حضرت یہ کیسا، یہ حضرت ایسا کیسا، حضرت یہ حدیث پاک کیسے، یہ کیسے؟ یار میں یہی اسی لیے بیٹھا، اتنا ہی کام رہ گیا۔ میں کہتا ہوں دوسروں سے دین کیوں سیکھتے ہو، اس طرح آگے سیکھو نا۔ بہرحال تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیامت کی نشانیاں تو بتا دی۔ اب یہ کوئی کہے کہ معاذ اللہ حضور کے علم نہیں تھا، یہ قیامت کی نشانیاں کون بیان کی؟ ہاں آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، آئی فکس ہے، لیکن لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھے، لوگ اس پر، آج ہمیں پتا نہیں کہ یہاں سے زندہ جائیں گے کہ مر جائیں گے، تب گناہوں میں لگے ہیں، اور پتا چل رہا ہے کہ 50 سال کے بعد مرنا تو آج بہت ٹناٹن ہو رہا ہے، ابھی تو قیامت آئے گی نہیں، حال یہ ہے۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ میں ان کافروں کا رد کیا گیا۔ یاد رکھے کافر جیسے کہنا تو یہ لوگ اپنے آپ کو بڑی جلدی مراد لے لیتے۔ قرآن کہاں نازل ہو؟ عرب میں، تو وہ عرب کے وہ لوگ مراد تھے، آپ مراد نہیں ہیں، آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعتراضات وہ لاتے جو پہلی کی باتیں تھی، پہلے کی چیزیں تھی۔ بہرحال تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے قیامت کا علم، سارا علم دیا، اللہ جانے اس کا محبوب جانے، اور نہ بتانا یہ حکمت اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا اس کی نشانیاں، اور پھر کہا یہ کافر یہود نصارہ اس طرح کی حرکتیں کرتے، آ کے پریشان کر، آ کے کہتے اچھا یہ جو درخت ہے یہ چل کے آ جائے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ ارے حضور کے لیے کیا ہے، وہ اور نبی تھے جو انسانوں کو کلمہ نہیں پڑھا پائے، ہمارے نبی کی شان ہے کہ پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دی، پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دی، لیکن بس یہ ان کا اعتراضات کرنا یہ غلط ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کافروں کے لیے ان اللہ، یہ قیامت کے بڑے منکر ہیں۔ جیسے آج کہہ دو نا تو سوچ رہے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یار مر سڑ گل گئے کیسے اٹھائے جائیں؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر موبائل تھا ہی نہیں تو بنانے میں بڑی دقت ہوئی، پہلے وہ لائن موبائل نکلا، پھر یہ نکلا، پھر اتنا بڑا ڈبہ نکلا، پھر دیکھو سوتے ہوتے اب ایک سے کیوں موبائل نکلا، لیکن جب نہیں تھا تو بنانے میں بڑی دقت ہوئی، اب موبائل بنانے میں دقت ہو سکتی ہے۔ تو اب اسی طرح بلا شبہ سمجھ لے جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، جب اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا تو انسان کا وجود اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ آپ کیا سمجھ سکتے؟ انسان چاہے مر جائے، گڑ جائے، سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ سب کو قبر سے یا جہاں ہے وہاں سے زندہ کرے، لیکن ان لوگوں کی بس مر گئے، گڑ گئے، اور اس کے بعد 7 جنم کا ساتھ سمجھ میں آئے گا، خالی ملک الموت کو آنے دو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کتنے جنم تم ساتھ میں رہتے ہو، اپنے اعمال میں ہی لگے ہوں گے تب پتہ چلے۔ دنیا میں آنے کا ایک ہی چانس، ایک ہی موقع ملتا، دوبارہ چانس نہیں ملتا، ایک ہی چانس، جو چاہو کر لو، نیکی کرو، برائی کرو، اچھائی کرو، جو کرو۔ پھر فرمایا جب یہاں سے آپ کا سفر بن گیا تو اللہ کے خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا، وہاں کافروں اسی میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا۔ یاد رکھیں دنیا میں ہی جینا مرنا ہے، مرنے کے بعد جب ایک بار اٹھو گے نا پھر جینا مرنا نہیں ہے، جینا مرنا دنیا میں ہی، جیے بھی ہیں مر بھی جائیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد جینا مرنا نہیں۔ جو جنتی ہے جنت میں، جہنمی ہے جہنم میں رہے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔